أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدانا أرضه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا علماء اعلام مراجع اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران، عراق، شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے مل کے ایک مرتبہ محمدی صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جانثار بننے کے لیے، جو نام میرے سامنے ہیں، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے، جس نے آتے ہوئے مجھ سے دعا کے لیے کہا، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، اور جو بے اولاد ہیں، اولاد نرینہ کے متمنی و مشتاق ہیں، جناب ام رباب کی خالی گود کا واسطہ، ان سب کی اولاد نرینہ کے لیے، اور جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں ان کی قید و بند سے رہائی کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اذان محترم، عبد اور معبود، حقیقت عبودیت اور مقام عصمت حضرت ابوالفضل العباس علمدار کے موضوع پر 7ویں مجلس ہے۔ زندگی اول و آخر ختم ہو سکتی ہے، ابھی یقین جانیں کہ مقام عصمت تو ابھی بیان ہوا ہی نہیں ہے، ابھی مقام علم باقی ہے، مقام اعجاز باقی ہے، مقام کرامت باقی ہے، مقام فیض باقی ہے۔ کون کون اس ہستی سے فیض لیتا رہا، ایک بہت بڑا دریا ہے عصمت حضرت ابوالفضل العباس۔ یہ ایک اتنا بڑا موضوع ہے، یہ عشرہ، اس کے بعد اگلا عشرہ عصمت حضرت ابوالفضل العباس سے متصل ہو جائے 21 سے 30 تک، اس کے بعد یکم سے لے کر پھر 10 سفر تک اگر ہوتا رہے لگاتار، تب بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا مقام عصمت کس منزل پہ ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں موضوع ہے اب معبود، حقیقت عبودیت، مقام عصمت حضرت ابوالفضل العباس۔
جس آیت کی میں مستقل تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور اسی کو میں نے سرنامہ کلام بنایا ہے، آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے ہر قسم کے عیب سے وہ اللہ جو اپنے عبد کو راتوں رات لے گئے۔ یہ نہیں کہا سبحان الذی اسری بنبیہ، پاک ہے، منزہ ہے وہ اللہ جو اپنے نبی کو لے گیا۔ یہ نہیں کہا سبحان الذی اسری برسولہ، یہ نہیں کہا سبحان الذی اسری بحبیبہ، سبحان الذی اسری بخلیلہ، سبحان الذی اسری بولیہ۔ دنیا کی بات ہے تو نبی بھی کہا، رسول بھی کہا، حبیب بھی کہا، خلیل بھی کہا، لیکن جب اپنے پاس بلانے کی بات آئی تو کوئی لفظ استعمال نہیں کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے جو اپنے عبد کو راتوں رات لے گیا۔ کس لیے لے کے گیا؟ لِنُرِيَهُم مِّنْ آیاتنا، اپنی آیت دکھانے لے گئے، اپنی آیت کی زیارت کے لیے۔ دنیا جانتی ہے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ آیت سے مراد درخت ہے، تو درخت تو چھوڑ دیا تھا، سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے تھے، اس سے اونچا کوئی درخت ہی نہیں ہے۔ کسی نے کہا نہیں وہ فرشتہ دکھانے لے گئے، تو جو فرشتوں کا سردار ہے وہ یہ کہتا ہے اگر ایک انگل آگے جاتا ہوں تو میں جل جاتا ہوں۔ تو جو ہمارا جو فرشتوں کا سردار ہے وہ کہتا ہے لو دنوت انملتن، ایک انگل بھی اگر آگے گیا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ اب اللہ جانے وہ کون سا فرشتہ ہے جہاں پہ آقا نہیں جا سکتا، وہاں پہ اس کا شاگرد اور اس کا نوکر جا رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے جس کو اتنی اجازت نہیں کہ وہ سرکار کے ساتھ آگے چلا جائے اور وہی سرکار کا آپریشن کرنے دنیا میں آ رہا ہے، اس کو اتنی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس مقام پہ چلا جائے، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بدل کے جملہ کہتے سرکار گئے، سرکار کے بدن پہ عبا بھی موجود ہے، امامہ بھی ہے، سب کچھ ہے، پاؤں میں جوتی بھی ہے یا نہیں؟ جوتی تھی کہ نہیں تھی؟ جوتی تھی، جوتی سمیت آگے گئے۔ ایک لمحے کے لیے سوچا جوتی اتار دوں، موسیٰ کو حکم ہوا تھا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، موسیٰ جوتیاں اتار کے آنا، یہ وادی مقدس ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچا جوتیاں اتار دوں تو آواز آئی نہیں میرے حبیب، جوتیاں سمیت آ۔ حضرت موسیٰ کو دو حکم تھے، جوتیاں اتار کے آنا اور اپنے اہل بیت کی محبت نکال کے آنا۔ رسول کو دو حکم تھے، جوتیاں سمیت آنا اور اہل بیت کی محبت ساتھ لے کر آنا۔ رسول اللہ جوتیاں سمیت آنا اور اپنے اہل بیت کی محبت ساتھ لے کر آنا۔ یہ جوتی چلی کیوں گئی؟ یہ بڑا راز ہے، کیوں چلی گئی جوتی؟ عرش معلیٰ پہ کعبہ قوسین، بھائی عجیب بات ہے، ساتوں آسمان نیچے جوتی اوپر، جتنے بھی وجودات ہیں وہ ساتوں آسمان میں، ہر خوبی ساتوں آسمان میں، ہر نبی کی روح ساتوں آسمان کے درمیان، جو جو خوبی آپ سوچ سکتے ہیں، میں گنوانا نہیں چاہتا، ایسا نہ ہو کہ کسر شان ہو جائے کسی کی، میں کسر شان نہیں کرنا چاہتا، ہر خوبی ساتوں آسمانوں میں، رسول ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر، کعبہ قوسین او ادنا، ایک کمان کا فاصلہ، اس سے آگے کچھ بچتا ہی نہیں۔ وہاں تک رسول اکیلا نہیں گیا، جوتیوں سمیت گیا،
میں بدل کے جملہ کہہ دوں، جو ملائکہ کا سردار ہے اس کی رسائی وہاں تک نہیں جہاں تک اس کی جوتی کی رسائی ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا سن رہے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ بھئی جو ملائکہ کا سردار ہے اس کی رسائی وہاں تک نہیں جہاں کائنات کے نبیوں کے سردار کی جوتی کی رسائی ہے۔ تو جو جوتی کی برابری نہیں کر سکتا اس کو کس نے حق دیا ہے کہ آ کے سینے کو شگافتہ کرے؟ تو جب ہم آ رہے ہیں تو کس نے حق دیا آ کے سینے کو شگافتہ کرے؟ چیرے دل کو نکالے، آب زمزم سے دھوئے، جس کی وجہ سے آب زمزم بنا، جس کی وجہ سے آب حیات بنا۔ مجلس میں آب حیات پلایا جاتا ہے۔ من جلس مجلسا یحییٰ فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جو اس مجلس میں بیٹھے جس میں ہمارے اوامر کو زندہ کیا جاتا ہے، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہوں گے۔ یہ آب حیات کیا ہے؟ آب ولایت امیر المؤمنین پلایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ آ کے باقاعدہ نکلا اور پھر کہا، پیغمبر سے آ کے کہا پڑھو اقرا، تو پیغمبر کہتے ہیں ما انا بقارن، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ یہی ہے نا جملہ، ما انا بقارن، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ رسول کہہ رہے مجھے پڑھنا نہیں آتا، جو کائنات کو پڑھانے آیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے ہر نبی کو انی عبداللہ، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا انی عبداللہ، میں اللہ کا عبد ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیہ، پہلے عبد بنا پھر کتاب دی پھر نبی۔ توجہ فرما رہے ہیں، لیکن ہمارا نبی کون ہے؟ الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، پہلے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، نہیں پہنچے، یعنی جس کی خلقت سے پہلے تعلیم قرآن ہو اس کو کہتے ہیں خاتم المرسلین، اور جن کو بننے کے بعد سکھایا جائے وہ ہوتا ہے عیسیٰ جیسا نبی۔ تو سرکار کی ذات کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ علم ان کی سرشت میں، عادتکم الاحسان وسجیتکم الکرم، کرم ان کی گھٹی میں، علم ان کے وجود میں۔ تو جس کے وجود میں علم ہو وہ اب کسی کے پڑھانے کا محتاج نہیں رہتا۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ایک عقلی مثال آپ کے سامنے دے کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اب میں الحمدللہ مشہد میں پڑھا بھی رہا ہوں اور الحمدللہ ایک منزل تک پہنچ گیا ہوں امام زمانہ کی برکتوں سے، مولا کے احسان سے، آپ مومنین کی دعاؤں سے، ایک منزل پہ۔ اب ایک 5ویں جماعت کا طالب علم وہ یہ کہے میں نے ایک مجتہد کو پڑھانا ہے، نہیں مجھے بتائیں عقل میں بات آتی ہے؟ یا فرض کریں آپ دنیا میں رہتے ہیں، ایک شخص ہے جس نے MBBS کیا ہوا ہے، اب ایک دوسری یا تیسری جماعت کا طالب علم آ کے کہیں جی A4 ایپل، تو یہ عقلی بات ہے، یہ عقل میں آتی ہے کہ دوسری جماعت کا طالب علم جو ہے وہ MBBS کو آ کے پڑھائے۔ تو جب یہاں پہ عقل نہیں مانتی کہ ایک MBBS کو ایک چھوٹا پڑھا سکتا ہے، تو جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، جس کے صدقے میں جبرائیل خلق ہوا، وہ آ کے اس رسول کو پڑھا رہا ہے اور وہ آ کے کہتا ما انا بقارئ، مجھے پڑھنا نہیں آتا، کہتا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ یہاں پہ افسر عباس دہلوی صاحب کا ایک بڑا پیارا قطع ہے کہ واقعی جو میرے دل پہ نقش ہے، آپ کے یہاں پڑھا تھا۔ کہتے ہیں کہ ذات جس کی وجہ خلق عالم ایجاد ہو، ذات جس کی وجہ خلق عالم ایجاد ہو، جس کے صدقے میں جہان کن فکاں آباد ہو۔ ذات جس کی وجہ خلق عالم ایجاد ہو، جس کے صدقے میں جہان کن فکاں آباد ہو، اس کو یہ جبریل کیا آ کر پڑھائے گا سبق، جس کے شاگردوں میں خود جبریل کا استاد ہو۔
वहीं पे आ जाएंगे, जूती गई क्यों? ये जूती गई क्यों, किस लिए गई? ये सरकार के मनाकिब में हैदर कर्रार के फजाइल का एक जुमला है। एक दिन आप खुतबा दे रहे थे, अनल्लज़ी 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 अनल्लज़ी, मैं वो हूँ मैं वो हूँ। मैं आगे नहीं पढ़ता, बाद लोगों का हाथ में खराब है, जो पापे खाने वाले हों उनको पाए वगैरह हजम नहीं होते। तो जो फरमा रहे हैं, अब ये अनल्लज़ी किताब में ही रहे तो बेहतर पढ़ लेना जाके मशारे के अनवारुल यकीन में, अनल्लज़ी 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 अनल्लज़ी, मैं वो हूँ। एक जुमला सुन ले, अनल्लज़ी इस्मी इज़ा कुतिबा अलस समावात फतामत, जब मेरा नाम आसमान पे लिखा गया तो आसमान बगैर सतून के खड़ा हो गया। तो जो फरमा रहे हैं अनल्लज़ी अनल्लज़ी अनल्लज़ी, फिर फरमाते हैं अनल्लज़ी, मैं वो हूँ जिसने रसूल के जूतों को टांका लगाया। हाय 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 हाय, मैं वो हूँ जिसने रसूल के जूतों को टांका लगाया। भाई इसीलिए जूती वहां गई कि इसको आम हाथ नहीं लगे थे, यदुल्लाह लगा। तो जो हमारे आम हाथ नहीं थे, क्या थे? यदुल्लाह। तो जिसको यदुल्लाह लग जाए वो तो काबा को हुसैन में जाना उसका हक पहुंचता है, इससे कम में तुम्हारा ही नहीं खाता। अब अजीजों, उबूदियत, अब्दियत, ये बंदिश नहीं आजादी है, ये जंजीर नहीं कमंदे मोहब्बत है। इंसान जब अब्द बनता है तो ये जंजीर नहीं कमंदे मोहब्बत है, ये इंसान की बेबसी नहीं, हकीकत कुल्लियात पे तसर्रुफ माफौक है। अब ये उबूदियत क्या है? उबूदियत में इंसान सजदा करके झुकता नहीं, बुलंद होता चला जाता है। इंसान गिरता नहीं, जिब्राइल उठाने वाला होता है। इंसान नीचे नहीं जाता, हकीकत की, मारिफत की, इरफान की बुलंदियों पे जाता है। बदल के जुमला ये कह दूं, जितना इंसान आबिद बनता जाता है उतनी आंखों की गिरह खुलती जाती है। फिर उसके सामने गायब नहीं रहता, फिर इमाम गायब नहीं होता उसके सामने, इमाम हाजिर बन जाता है। तो जो फरमा रहा है, इमाम गायब नहीं है, हाजिर है, लेकिन पर्दा कहाँ है? हमारी आंखों पे पड़ा है। हम देख नहीं सकते इमाम को, हम इमाम को देख नहीं सकते, इमाम मौजूद है। यही तो वजह है कि जब इबादत उस मंजिल पे आ जाए, और ये एक बड़ा रब्त है इमाम ज़माना का मौला अबुल फज़ल अब्बास अलमदार के साथ। बल्कि आपने ये फरमाया है कि जिस जगह मेरे चचा का तज़किरा होता है मैं वहां जरूर आता हूं। तो जो फरमाया जरूर आते हैं मौला। अब अजीजों, उबूदियत, अब सरकार की ज़ियारत का फिक्रा है। अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह, ऐ अल्लाह के सालेह बंदे, मेरा आप पर सलाम। अब मैंने कल एक जुमला अर्ज किया था, वहीं से बात को लेके चलता हूँ। बाप दरवाजे को कहते हैं, बाप किसको कहते हैं? दरवाजे को। बे अलिफ बे, दरवाजा। दरवाजे बाप के अरबी में अदद बनते हैं 5। अब जद में 5 बनते, कल मैंने बताया था, बे के 2 अलिफ का 1, बे के 2 5। अबवाब जमा है यानी दरवाजे, इसके अदद बनते हैं 12। ठीक है, या 5 या 12, ये अदद बनते हैं। अच्छा, मौला अबुल फज़ल अब्बास का लक़ब है बाबुल हुसैन, हुसैन का दरवाजा। अब दरवाजा क्या मतलब है कि जिसने इमाम की बारगाह में आना है उसको इस बारगाह में आना पड़ेगा। इमाम हुसैन ने अगर किसी को करम करना है, अता करनी है, तो अब्बास अलमदार के दरवाजे से। ठीक है। अच्छा, बाबुल हुसैन, बाबे हुसैन, बाप के कितने बने? 5। हुसैन के बने 128। कितने हुए? 133। ऐसे ही बने ना? माशाल्लाह, मैथ तो आपका सबका मजबूत है। 100, अब वो अलग बात है, कुछ आप में से तो कोई नहीं है जो पेटियां दे के पास होता हो। आम की बेटी, अनार की बेटी, आप तो मेहनत करके पढ़ने वाले हैं। तो 5 और 128, 133, 133, 133।
یہ بنتے ہیں باب حسین. حسین کا دروازے کے عدد کتنے بنتے ہیں؟ 133. آئین کے 70، بے کے 2، 72، الف کا 1، سین کے 60. سبحان اللہ کتنے بنے؟ خالی سبحان اللہ نہیں، عدد کتنے بنے ہیں؟ 133. آئین کے 70، بے کے 2، الف کا 1، 73. 30 لے آئیں ادھر تو 103، اور آگے 30 لے آئیں، سین کے 60. 30 ادھر آگے، 30 آگے چلے گئے، 133. عباس کے عدد بنتے ہیں 133. باب حسین کے عدد بنتے ہیں 133. توجہ فرما. عباس ایسے بھی باب حسین ہے، پر ابجد بھی کہہ رہی ہے عباس ہی باب حسین. اگر دروازے عباس پہ آؤ گے تو دروازے حسین سامنے ہے. اگر مقام عصمت ابو الفضل العباس کو دیکھو گے تو مقام عصمت ابو الفضل العباس کائنات میں ایسے واضح ہے. یہ لقب ہے باب الحسین. کس کا؟ غازی شہنشاہ کا. عباس باب حسین. اسی لیے یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام جو پڑھتے ہیں وہ بھی 133 مرتبہ ہی پڑھا جاتا ہے. اس لیے کہ عباس سے اگر مانگنا ہے تو باب حسین کے پاس جا کے مانگو، اور وہ 133 کا عدد ہے. اس پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے اس دعا پہ، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اے حسین کے چہرے سے پریشانی دور کرنے والے. یا کاشف الکرب، اے کرب کو دور کرنے، عن وجہ الحسین، حسین کے چہرے سے. اکشف کربی، میرے کرب کو دور کر دے، بحق اخیک الحسین علیہ السلام، اپنے بھائی حسین کا واسطہ میری پریشانی دور. یہ بڑا عمل ہے لا علاج کے لیے. کینسر ہو، بالکل ٹھیک نہ ہونے والا ہو، 2 رکعت نماز. اچھا ہاں دن بھی ایسا آ گیا. آج کا جو دن ہے، آج کی جو رات ہے، اس کو کہتے ہیں شب چہارشنبہ، بدھ کی رات، منگل. غازی ابو الفضل العباس سے مانگنے کی ہفتے میں آج ہی کی رات ہے. یعنی اگر آپ نے مانگنا ہے، جتنے عمل ملتے ہیں، چونکہ دیکھیں آپ جاتے ہیں مسجد جمکران. مسجد جمکران میں کون سی رات ہوتی ہے؟ آج کی رات، بدھ کی رات ہے. اور عباس علمدار کا اور امام زمانہ کا بڑا گہرا تعلق ہے. آپ نے عالم دین کو بھی کہا تھا جب مجلس ہوتی ہے اور میرے چچا عباس کا ذکر ہوتا ہے میں وہاں ضرور آتا ہوں، سارے کام چھوڑ دیتا ہوں، میں وہاں ضرور آتا ہوں. تو آج کی رات ہے مولا عباس علمدار سرکار سے مانگنے کا. ایک نہیں، دیکھیں مثال دیتا ہوں آپ کو. ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے کہ یہ 8 گھنٹے بعد کھانی ہے، یہ 4 گھنٹے بعد کھانی ہے، یہ 2 گھنٹے بعد کھانی ہے نا. طریقہ ہوتا ہے نا، 8 گھنٹے کے بعد اینٹی بایوٹک یا دوسری دوائیاں. تو عباس علمدار کے پاس آ کے مانگنے کے بھی کچھ طریقے ہیں. ملتا ہے کہ غازی شہنشاہ کے دربار میں آئے 5 طریقے ذکر کیے ہیں عباس علمدار سے مانگنے کے. وہ انشاءاللہ میری کتاب ہے، اس میں نے درج کیا ہے. لیکن ایک طریقہ، آج کی رات غسل ہے تو غسل کریں سرکار کی بارگاہ میں اور نیت کریں زیارت حضرت ابو الفضل العباس علمدار کے لیے. میں غسل کرتا ہوں، غسل کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں اور ہدیہ ابو الفضل العباس علمدار کو. اور اس کے بعد 133 مرتبہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کے 100 مرتبہ صلوات پڑھیں اور وہ ہدیہ کریں بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ. سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، آج پوری ہو جائے. آج کی رات بڑی اہم رات، یعنی مخصوصاً عراق میں آج کی رات ابو الفضل العباس علمدار کی حاضری دی جاتی، نیاز بنائی جاتی. اگر کوئی حاجت ہے علم کے سامنے بیٹھ کے آج کی رات مانگے، انشاءاللہ ضرور ملے گا. ظاہر کوئی ایسا نہیں جو حاجت مند نہ ہو، کوئی ایسا نہیں جو پریشان حال نہ ہو. تو ابو الفضل العباس علمدار کا دربار ہے، جو چاہو مانگو انشاءاللہ ملے گا. تو جو فرما رہے ہیں تو یہ ہے ابو الفضل العباس. کیا کہا تھا؟ اے حسین کی پریشانی دور کرنے والے. واضح جملہ ہے. چہرے سے کیا مطلب؟ یعنی امام حسین کے کرب کو
کو دور کرنے والے میری پریشانی دور کر دے. اس پہ اعتراض کیا ایک ہمارے ہی ایک شخص نے. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کی پریشانی ایک غیر دور کرے جو غیر معصوم ہے. نعوذ باللہ من ذالک. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، عباس معصوم ہے لیکن 14 میں نہیں ہے. معصوم ہے لیکن 14 معصومین میں شامل نہیں ہے، جس طرح شریکت الحسین معصومہ ہے. تو جو فرما رہے ہیں علامہ امام غانی کتاب ہے تنقیح المقال میں لکھتے ہیں، بہت بڑے عالم مرجع تقلید ہے، وہ لکھتے ہیں کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ عباس کو غیر معصوم کہے. کہتے اسی طرح سے جس طرح کسی کو حق نہیں پہنچتا وہ سلمان کو غیر معصوم کہے. کہتے سلمان ہے عیسیٰ کا وصی، تو کہتے ہیں جو عیسیٰ کا وصی ہو وہ غیر معصوم نہیں ہو سکتا، اور جو عیسیٰ کے وصی کا آقا ہو وہ کیسے غیر معصوم ہو سکتا. ایک صلوات تو پڑھ دیجئے ابو اللہ پاس ہے. عباس کربلا کے جناب امیر ہیں، عباس کربلا کے جناب امیر ہیں، بازو کٹے ہوئے مگر دست سرکار فضل آباد رسول اللہ. عزیزان محترم، ایک شاعر تھا کہاں کا، عراق کا، بہت بڑا شاعر. اس نے یوم استجارہ شعر لکھا. یہاں پہ تو اس پہ تو اعتراض کیا گیا نا کہ یہ دعا صحیح نہیں، حالانکہ منقول دعا ہے، معتبر دعا ہے. دیکھیں جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا. جیسے وہ ایک دعا ہے الہی عظم البلا و برحل کا خفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان. آپ دونوں کافی ہو جائیں، میرے لیے آپ دونوں ہی کافی ہیں. وانصرانی فإنکما ناصران، میری مدد کریں، میرے ناصر آپ دو ہی ہیں. تو اس پہ بھی اعتراض کیا گیا یہ جعلی ہے. شب قدر کے اعمال میں بھی ہے کہ یا محمد یا علی، وہ بھی کیا تو جعلی ہے. قرآن میں ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے مدد مانگو، صلاۃ سے مدد مانگو. تو یہ تو اللہ سے تو نہ ہوئی. صبر سے مدد اللہ سے مدد ہے، صلاۃ سے مدد اللہ سے مدد ہے نہیں ہے. تو جب مولا سے پوچھا گیا یہ بتائیں اے رسول اللہ یہ صبر کیا ہے، صلاۃ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا انا کا صبر و علی کا صلاۃ. میں صبر ہوں، علی صلاۃ ہے. یا مجھ سے مدد مانگو یا علی سے مدد مانگو. اب اعتراض نہ کرنا یہ علی مدد کیوں کہتے ہیں، رسول نے کہا مدد مانگنی ہے تو علی سے مانگو. اچھا اس کے علاوہ شب قدر کے اعمال آپ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا. وہ بڑے دھن میں کرتے ہیں، وہ بڑے حاجات کی روائی کے لیے کرتے ہیں. تو قرآن سر پہ رکھ کے کیا کہتے ہیں؟ بے کا یا اللہ، اے اللہ تیری مدد کے ساتھ، بے محمد محمد کی مدد کے ساتھ، بے علی علی کی مدد کے ساتھ. اب اس کو کہہ دو محمد کی مدد کے ساتھ یا محمد مدد، ایک ہی بات ہے. علی کی مدد کے ساتھ کہو یا علی مدد کہو، ایک ہی بات ہے. بھئی تم تو دو کی مدد کا انکار کرتے ہو. شب قدر قرآن سر پہ رکھ کے 14 سے مدد مانگنی پڑتی ہے. جو فرما رہے ہیں دو کی مدد کا انکار کرتے ہو. شب قدر میں 14 سے مدد مانگنی پڑتی ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کوئی عام دن میں قرآن سر پہ رکھ کے ایک بات کہے ہو پھر منکر ہو جائے؟ کوئی عام دن میں، عام رات میں کوئی قرآن سر پہ رکھ کے کہے جی میں ایسا ہی کروں گا اور پھر کہ میں ایسا نہیں مانتا، تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ بے دین ہو گیا، لا مذہب ہے. تو سب سے بڑی رات کون سی رات ہے؟ شب قدر. اور شب قدر میں اہم ٹائم پہ آدھی رات کے بعد کوئی قرآن سر پہ رکھ کے گئے یا علی یا محمد ادرکنی، یا محمد مدد، یا علی مدد، یا فاطمہ مدد، یا حسن مدد، یا حسین مدد، یا سید سجاد مدد، یا محمد باقر مدد، یا صاحب الزمان مدد.
اور اس کے بعد کہے کہ ان سے مدد بھی مانگنی چاہیے، اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ مجھے بتائیں نا، اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے کہ جو شب قدر قرآن سر پہ رکھ کے اللہ کو گواہ کر کے کہ میں ان سے مدد مانگتا ہوں، ان کے اسم کے ذریعے میں چلتا ہوں، اور پھر انکار کرتا ہوں؟ عقلی بات ہے، عام دن میں کوئی انکار نہیں کر سکتا تو شب قدر۔ تو یہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اے امام حسین کی پریشانی دور کرنے والے، یہ غلط روایت ہے، پتہ نہیں کہاں سے من گھڑٹ ہے، یہ اس طرح کے جملے ہیں۔ اچھا، عراق کا ایک شاعر تھا، اس نے ایک شعر لکھا، یوم استجارہ، کہتے ہیں کہ عاشور کا دن بڑا عجیب دن تھا، جس دن ہدایت عباس کی پناہ میں آ گئی۔ اللہ اکبر، یوم استجارہ بہ الہدی، مرکز ہدایت عباس کی پناہ میں آ گئی۔ اب مرکز ہدایت امام حسین، اب کیا استغفر اللہ توبہ توبہ، یہ پتہ نہیں کیسے شعر نکل گیا میری زبان سے، پریشان ہے کہ یہ کیا کروں میں، یہ میں نے کیا لکھ دیا، امام حسین عباس کی پناہ میں آ گئے۔ نہیں، غلطی ہو گئی، مولا معاف کر دے، مولا معاف۔ سو گیا، عالم خواب میں سید الشہداء کو دیکھا، صلوات پڑھ دیجیے بابا۔ سرکار کی زیارت سے مشرف ہوا، سلام کیا، مولا نے تو سر کو جھکا لیا، مولا مجھے معاف کر۔ کیا بات؟ اب مولا میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے بڑی گستاخی ہے۔ کیا گستاخی؟ کیا تم نے کیا؟ اب مولا میں نے ایسے ایسے لکھ دیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نے لکھا کہ یوم استجارہ بہ الہدی، کہ عاشور کا دن وہ دن تھا جس دن ہدایت، مرکز ہدایت عباس کی پناہ میں آ گئی۔ تو مولا نے کہا تو نے بالکل ٹھیک لکھا، نہ فقط میں، میری بہنیں بھی پناہ عباس میں آ گئی، عصمت پناہ عباس میں آ گئی۔ یہ دن معمولی دن نہیں تھا۔ تو مولا نے کہا یہ تجھے تو نے خود نہیں لکھا، یہ تجھے روح القدس نے لکھوایا ہے۔ عباس علمدار کو سمجھنا بچوں کا کھیل، یہ فقط باب الحسین نہیں ہے، حسین کا دروازہ باب الحوائج ہے، حاجات کا دروازہ، حاجت کا نہیں، باب الحاجت نہیں ہے، باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ۔ علم چاہیے یا عباس کے دروازے پہ جاؤ، روحانیت چاہیے عباس کے دروازے پہ جاؤ، عبادت کی توفیق چاہیے عباس کے دروازے پہ جاؤ، نماز شب کی، نماز تہجد کی توفیق چاہیے عباس کے دروازے سے ملے۔ قرآن نہیں پڑھ پاتے، عباس کے دروازے پہ ایک مرتبہ کو مولا، یہ عبادت کی توفیق ایسے نہیں ملتی۔ یہ جو آپ نماز تہجد پڑھتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ عمل ہے 1 سال کا کہ میں نماز تہجد پڑھنا شروع کر دوں، چھوٹے نہ۔ لیکن اگر بغیر عمل کے چاہیے تو عباس کے علم کو پکڑ کے کہو مولا میں چاہتا ہوں کہ میں نماز تہجد کا پابند بن جاؤں۔ اگر زبان اخلاق اچھا نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ رفتار اچھی نہیں ہے، ماں باپ کا احترام نہیں ہے، عباس کے علم کے سائے میں دعا کرو مولا میں چاہتا بھی ہوں ماں باپ کا احترام کروں لیکن نہیں کر سکتا، آپ توفیق دے، میری زبان اچھی ہے، علم نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، فضائل برداشت نہیں ہوتے امیر المومنین کے، عباس کے دروازے پہ آؤ۔ حاجت فقط پیسہ نہیں ہے، حاجت فقط مال دنیا نہیں ہے، حاجت فقط روٹی کپڑے مکان کا نام نہیں ہے، حاجت فقط اولاد کا نام نہیں ہے، حاجت فقط نوکری کا نام نہیں ہے، حاجت فقط یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ حاجتیں نہیں ہوتی، حاجت عبادت بھی انسان کی تمنا ہے، دعاؤں میں مزہ نہیں آتا، میں نے بتایا نا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے عبادت کی لذت چھین لیتا ہے۔ عبادت میں اگر آپ کو لذت نہیں ملتی، دعا پڑھتے حدیث قصہ پڑھتے مزہ ہی نہیں آتا، مجلس میں بیٹھتے ہیں آپ کو لطف ہی نہیں آتا، روحانیت نہیں ملتی۔ دعا مانگے عباس کے دروازے، کائنات کو عطا کرنے والا عباس مجھے فرما رہے ہیں۔ بس یہ سمجھ لیں کہ ہر ایک کی حاجت جس کے دروازے پہ آئی، پر امام زمانہ کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ سرکار کے سامنے انبار لگا ہوا ہے عریضوں کا،
چونکہ آپ دیکھیں کسی کو بھی عریضہ لکھیں، یہاں پہ کسی ازری پہ ڈال دیں، تازیے پہ ڈال دیں، کہیں بھی ڈالیں، تو وہ عریضہ امام زمانہ کے پاس پہنچتا ہے آخری سائن والا جو، چونکہ زمانے کے امام ہیں ان کے سائن ضروری لازمی ہے، ان کی نگاہ ضروری. تو دیکھا ہر ایک کا عریضہ آ رہا ہے، امام زمانہ دیکھ رہے امام زادوں کے پاس سارے، تو امام اس پہ دستخط کر رہے ہیں اور دیتے جا رہے ہیں. لیکن کہتے ہیں دیکھا کچھ عریضے ایسے ہیں جن کو امام دیکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں اور چومتے ہیں اور پھر دستخط کرتے ہیں. تو یہ دیکھتا رہا، کہتا مولا یہ کیا بات ہے، اکثر عریضے آپ ایسے ہی رکھ دیتے ہیں لیکن کچھ عریضوں کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ عریضے ہیں جو میرے چچا عباس کی طرف سے آتے ہیں. عصمت کی سب سے بڑی دلیل باب الحوائج کا لقب ہونا. میرے پاس ایک انبار ہے واقعات کا، ہندوؤں کو شفا ملی ہے. ایک ہندو تھا، ہمیشہ مجلس میں آیا کرتا تھا لیکن دور بیٹھ کے سنتا تھا. انڈیا میں کتاب چہرہ درخشان قمر بنی ہاشم ہے، ہمیشہ آیا کرتا تھا، مجلس سنتا تھا. کہتے ہیں ایک دن جب ابوالفضل عباس علمدار کی مجلس ہوئی تو تبرک کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا، اتنا سا تبرک مجھے دے دیں، یہ عباس علمدار کی مجلس کا ہے، میں چاہتا ہوں میرا بیٹا جو فالج کا مریض ہے وہ ٹھیک ہو جائے. تو کسی نے کہا تو ہندو ہے، تیرے بیٹے پہ اثر نہیں کرے گا یہ تبرک، یہ صرف ہمارے لیے. کہتا آپ کو کیا آپ دے دیں. اتنا سا تبرک لے کے گیا اور کہتا جا رہا ہے کہ عباس آپ فقط شیعوں کے نہیں، آپ تو سب کے ہیں. اے عباس آپ فقط شیعوں کے نہیں ہیں، آپ سب کے ہیں. آیا گھر میں، بچے کو وہ نیاز کھلائی، بچے کے پاؤں میں نیاز کھاتے ساتھ ہی حرکت پیدا ہو. وہ بچہ جو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا چلنا شروع ہو گیا. اور سامنے سے دیکھا ایک شخصیت ہے جس کے چہرے سے نور آتے ہیں. فرماتے ہیں ہم سے جو مانگتا ہے ہم اس کو عطا کرتے ہیں. مانگنے والا تو بنے. دروازہ بڑا عجیب طرح. پھر اس ہندو نے 10 بکرے کہا کہ میری طرف سے کربلا جا کے قربانی کر دینا، ابوالفضل عباس کے حرم کے پاس جو فقیر ہیں ان میں بانٹ دینا، کہ یہ ایک گناہگار کا تبرک ہے جو وہاں پہ تقسیم کر دیا ہے. آپ جانتے کس کا؟ ایک یہودی ہے، وہ آیا، آگے کسی نے اسے کہا، جا رہا تھا تو کسی نے اس سے کہا بھئی کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میری زوجہ بیمار ہے اور ٹھیک ہی نہیں ہوتی. اس نے کہا ایک ایسے ڈاکٹر کا پتہ بتاتا ہوں کہ جس کے پاس دنیا کا ہر علاج ہے. کہتا میں نے اتنا پیسے والا ہوں، میں نے ہر ڈاکٹر کو دیکھا ہے. کہتا نہیں یہ کرامت والا ڈاکٹر ہے، یہ عطا والا ڈاکٹر ہے، یہ دنیاوی ڈاکٹر نہیں، یہ عطا کرتا ہے، یہ نگاہ کرتا ہے، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. کہتا کون؟ کہا جی اس کا نام ہے ابوالفضل عباس. کہا تو بصرے کا رہنے والا ہے، جا کربلا اور جا کے دعا مانگ. ایک لمحے کے لیے وہ یہودی چپ ہوا، جائے نہ جائے. پھر کہتا جاؤں گا. کربلا معلیٰ میں پہنچا، ابھی شہنشاہ کی زڑی دیکھی تھی. ایک جملہ کہا میں نہیں آ رہا تھا، مجھے ایک آپ کے چاہنے والے نے بھیجا ہے، اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے شفا دیتے ہیں. ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا، فون آیا کہ ایک شخصیت آئی ہے جس کے ہاتھ نہیں تھے اور آ کے مجھے اس نے شفا عطا. ایک عیسائی کا عجیب واقعہ ہے. میں آپ جس مذہب کا کہیں جس پہ عباس کا کرم ہو میں گناتا چلا جاؤں گا. ایک عیسائی ہے، اس کے یہاں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو گونگا ہے، بہرا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا، بڑا پریشان. دیکھا کہ علم جا رہا ہے. کہا یہ کس کا علم ہے؟ کہا جی یہ ابوالفضل عباس کا علم ہے. کہا یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا جی یہ باب الحوائج ہیں، ہر ایک کی حاجت پوری کرتے ہیں. کہا عیسائیوں کی بھی پوری کریں گے؟ یہ مان کے دیکھو کیوں نہیں کریں گے. اب جب اس کے ذہن میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہتا ہے ٹھیک. اور جب دعا مانگی دیکھا ایک شخصیت آئی
کہتے ہیں کہ میں نے اس کو شفا عطا کی، بچہ تیرا ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کا نام عباس رکھنا۔ وہ عیسائی کہتا ہے ہمارے یہاں کسی نے نام عباس نہیں رکھا، کہتے میں نے اپنے بیٹے کا نام عباس رکھا، اور کہتے ہیں میرا یہ ارادہ ہے کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوگی میں اس کا نام سکینہ رکھوں گا۔ ہائے 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 ہائے، عجیب نام ہے یہ سکینہ، باب الحوائج، حاجات کا دروازہ۔ میں آپ سے یہی سوال کرتا ہوں، جو کائنات کو عطا کرتا ہے وہ آپ کو بھول جائے گا؟ ہندو جس سے شفا لیں، یہودی جس سے شفا لیں، عیسائی جس کے دروازے پہ آئیں، لامذہب جس کے دروازے پہ آئیں، کافر جس سے مانگے، آپ کو بھول جائے گا؟ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کے دینے میں کمی ہے۔ حاجات کا دروازہ، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزو، عجیب وفا ہے اس شہنشاہ۔ میرا ارادہ تھا ایک بیوی کا ذکر کروں، لیکن اب چونکہ مناسبت بھی شب چہارشنبہ کی آ گئی ہے، آپ اپنی حاجات کو ذہن میں رکھیں، سب سے پہلے امام زمانہ کے ظہور کو ذہن میں رکھیں۔ میری تو سب سے بڑی حاجت یہی ہے، کس لیے؟ اپنے لیے نہیں، میں اپنی حاجت نہیں مانگ رہا کہ امام آئیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا، نہ 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 نہ، میں اس لیے امام کے ظہور کے لیے زیادہ دعا مانگتا ہوں کہ جناب سکینہ کے کان کے زخم ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک امام زمانہ نہیں آئیں گے۔ مرہم ہے امام کا ظہور۔ جناب شریکت الحسین بی بی کے رسن کے نشان ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک میرا مولا مہدی نہ آ جائے۔ کون مہدی؟ ملتا ہے جب سیدہ پہ جلتا ہوا دروازہ گرا ہے نا، تو 3 مرتبہ کا ولدی مہدی، میرے بیٹے مہدی تو خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزو، ہم تو کہتے ہیں نا عباس علمدار وفا کی انتہا ہے نا، وہ کہتے ہیں فضیلت وہ ہے والفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت اس کو کہتے ہیں جس کی دشمن گواہی دے۔ ایسا ہی ہے، فضیلت تو وہ ہوتی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ عزیزو، جب آل محمد کے تبرکات زندان میں رہائی کے بعد واپس ہوئے نا، یزید بیٹھا ہے، تبرکات واپس آ رہے، اتنے میں دیکھا ایک علم آیا، یزید کھڑا ہو گیا اپنے تخت پہ، یہ ملعون کھڑا ہو گیا، کہتا یہ بتاؤ یہ علم کس کے ہاتھ میں تھا؟ یہ علم تھا کس کے ہاتھ میں؟ کہا جی ابو الفضل العباس علمدار کے ہاتھ میں علم تھا۔ تو اس نے ایک جملہ کہا کہ عباس تیری وفا پہ کائنات کی جانیں قربان۔ کون کہہ رہا ہے؟ یزید کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ مظلومیت علم کی بتانا چاہتا ہوں، علم کا کیا حال تھا؟ کہتا ہے کہ عباس تو نے وفا کی انتہا کر دی۔ کیا تھا اس کا منظر؟ کیا تھا علم کا؟ علم اوپر سے لے کر نیچے تک تلواروں سے زخمی تھا، کوئی حصہ علم کا بچا نہیں ہوا تھا، صرف وہ جگہ بچی تھی جہاں سے پکڑا جاتا ہے۔ اب ذرا تصور کرو اس ہاتھ پہ کتنے زخم لگے ہوں گے، تصور کرو وہ ہاتھ کتنا زخمی ہوگا۔ یہ ہے عباس علمدار، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ ایک جملہ اور سن لو، تمہاری زحمت تمام، جو حاجت مند ہے جو حاجت ہے امام زمانہ پوری فرمائیں۔ عزیزو، ایک عالم دین ہے، عالم خواب میں بیوی کو دیکھا، بیوی کہتی ہے تو میرے بیٹے کا ذکر نہیں کرتا۔ کہا بیوی میں آپ کے بیٹے کا ذکر کرتا ہوں۔ کہا تو میرے بیٹے عباس کا ذکر نہیں کرتا۔ کہا بیوی کل ہی تو میں نے کیا ہے۔ بیوی فرماتی ہے تو نے کیا تو ہے، لیکن کبھی لوگوں کو یہ سمجھایا کہ سوار جب زمین پہ آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ ہاتھوں کا سہارا لیتا
پہلے ایک جملہ کہہ کے معافی مانگ رہا ہوں آپ کے سامنے. خدا آپ کو کربلا میں اس قبر کی زیارت کرائے جو ایک 6 ماہ کے بچے کی لگتی ہے لیکن ہے اس کی جس کے پاؤں زمین کو لگتے تھے. میں نے پڑھا امام سجاد نے گٹھری میں بند کر کے لاش ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی ابو الفضل العباس. یقین جانے ابو الفضل العباس علمدار کے کچھ مسائل ہیں جو میں نے آج تک پڑھا ہی نہیں, نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہیں. اتنا مظلوم آقا ہے. عزیزو سامرہ میں مجلس ہو رہی تھی, ایک عالم دین مجلس پڑھ رہے تھے اور ایک بڑے عالم دین سن رہے تھے. انہوں نے مجلس میں پڑھا کہ ایک تیر آیا جو عباس علمدار کی آنکھ پہ لگا. یہ جملہ کہنا تھا. نیچے جو عالم بیٹھے تھے وہ کہتے روایت غلط ہے, دوبارہ نہ پڑھنا. کہتے یہ روایت غلط ہے, بالکل ٹھیک نہیں ہے, تیر نہیں لگا آنکھ پہ, نہ پڑھنا دوبارہ. یہ عالم دین آ کے انہوں نے مجلس وہی ختم کر دی, گھر آ گئے. رات کا ٹائم آیا, 3 بجے جو مجلس پڑھنے والے عالم تھے جنہوں نے مجلس پڑھی تھی ان کے دروازے پہ دستک ہوئی. انہوں نے دروازہ کھولا, دیکھا وہی عالم ہے جنہوں نے کہا تھا روایت غلط ہے. آ کے کہتے ہیں مجھے سنا عباس کی آنکھ میں تیر کیسے لگا. اجرکم علی اللہ. کہتے ہیں مجھے بتا عباس کی آنکھ میں تیر کیسے لگا. کہا آپ تو منع کر رہے تھے روایت غلط ہے, اب مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں. کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا, میں نے دیکھا ابو الفضل العباس علمدار آئے میرے پاس اور آگے کہتے ہیں مجھے یہ بتا تو کربلا میں موجود تھا, تو نے دیکھا ظالموں نے میرے ساتھ کیا کیا. کہ مولا کیا کیا. کہ سن میں بتاتا ہوں. کہ پہلے ظالموں نے میرا دایاں بازو قلم کیا, پھر ظالموں نے میرا بایاں بازو قلم کیا. عزادارو فرماتے ایک تیر آ کے میری آنکھ میں لگا. کہتے ہیں یہ بتا تیری آنکھ میں اگر کچھ چلا جائے تو تو کس سے نکالتا ہے. کہ مولا ہاتھ سے. کہ میرے تو ہاتھ نہیں تھے. کہ میں نے کیا کیا, میں نے سواری پہ گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنے گھٹنوں کو جوڑا اور اس میں تیر کو پھنسایا. ابھی نکالنا چاہتا تھا, ایک ملعون نے گرز کا وار کیا. عزادارو فرماتے ہیں ارے میں سر کے بل زمین پہ آیا. عمر سعد کی آواز بلند ہوئی, ارے جس نے علی سے بدلہ لینا ہے وہ آ جائے. کہتے یہ آواز بلند ہونے